اس کا وارث بنے گا۔ وہ بیشا کی جانب دیکھ رہا تھا، نہ جانے اسے ہوش کب آنا تھا۔ وہ منتظر تھا اس کے ہوش میں آنے کا، تاکہ وہ اسے ترتیب سے سب بتا سکے کہ وہ مانتا ہے وہ ٹھیک تھی، مگر اس سے اب یہ مسٹیک ہو گئی تھی، تو اس پر رونے دھونے کی بجائے اب اسے آگے بڑھنا تھا۔ کافی دیر تک انتظار کرتا رہا اور پھر وہ باہر نکلا اور زمینوں کے سلسلے میں یہاں سے فی الحال نکلنا پڑا تو اس نے جاتے ہوئے ڈاکٹر کو اسٹرکٹلی روکا کہ اسے کچھ نہ بتایا جائے۔ ڈاکٹر وہاج بھی نرسوں کو اطلاع دے دی۔ داؤد سے کون بچ سکتا تھا آخر؟ کون؟ تبھی وہ یہ سب اس کے حکم کے آگے چل رہے تھے، کیونکہ ہاسپٹل کی ڈونیشن کا بڑا حصہ وہ دیتا تھا، اور اپنا نقصان تو آج کل دنیا میں کوئی نہیں چاہتا۔ تبھی ان سب نے ویسا ہی کیا۔ بیشا کی آنکھ کھلی تو آنکھوں پر لگا الگ ہی قسم کا بوجھ ہے۔ اس نے ہاسپٹل کی چھت کو دیکھنا چاہا، مگر آنکھوں کے آگے کبھی اندھیرا آتا تو کبھی اس چھت میں چمکتے ہوئے بلب نظر آتے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ وہ ہوش میں آنا چاہتی تھی، مگر اسے مکمل طریقے سے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شاداب چمکتا چہرہ، جس پر نور ہی نور تھا، ایک دم زرد ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے لمحوں میں ہلکے محسوس ہو رہے تھے، جبکہ اس نے ہاتھ اٹھایا جیسے وہ کسی کو پکارنا چاہتی ہو، کوئی اپنا، کوئی بہت اپنا، مگر دور دور تک اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی نہ ہو۔ اس کا ہاتھ گر گیا اور اس نے آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر یوں ہی پڑی رہی اور اچانک روم میں نرس آئی۔ اسے حرکت کرتے دیکھ کر اس کے نزدیک آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ پانی؟ اس نے پوچھا۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتی وہ بولی، انتظار کرنا پڑے گا، نہیں دے سکتے آپ کو پانی۔ اس نرس کو بیشا کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ بیشا کچھ نہیں بولی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ میرا بچہ؟ اس نے بوجھل بوجھل نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا بیبی بوائے تھا؟ نرس بولی۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ مطلب اس کا دل دھڑک اٹھا۔ نہیں، وہ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا بھی بچہ تھا، وہ نہیں کر سکتا یوں۔ ایک زندہ سانس لیتا بچہ کیسے مار سکتا ہے؟ نہیں۔ اس نے دل و دماغ کی جنگ کو خود ہی جھڑکا۔ بتائیں مجھے، میرا بچہ ٹھیک ہے؟ وہ بولی، لہجہ کانپ رہا تھا۔ نرس نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو میڈیسن پلائی ہیں وہ دودھ میں، جس سے آپ کے بچے کی دھڑکنیں بریک کر گئیں، اور ہمیں وہ صحت مند بچہ ویسٹ کرنا پڑا کیونکہ وہ ڈیڈ ہو گیا تھا۔ ڈوز تیز تھی، تبھی ایک دم بریک کر گیا۔ نرس نے اسے بتا دیا۔ پلیز میم، اپنے ہسبینڈ کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ورنہ میری جاب برباد ہو جائے گی، مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگی، اور بیشا کو لگا اس پر جیسے یہ چھت ٹوٹ کر گری ہو۔ اس کے اندر باہر سناٹا چھا گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کمزوری جو ابھی کچھ دیر پہلے محسوس ہو رہی تھی، جاتی رہی۔ اب اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس بچے کے لیے تو اس نے دعائیں مانگی تھیں، اس نے اسے خود میں محسوس کیا تھا۔ اس کے لیے اس نے ہر کام کیا، بنا کسی توقف کے، جو جیسے اس نے چاہا ویسا کیا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، ہاں، اپنی مانگی ہوئی دعا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ اسی کے باپ نے مار دیا۔ کیا افسوس بنتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو گھول رہی تھی، اور بس افسوس بنتا ہے۔ اسے لگا وہ اپنا دماغ لاس کر گئی ہے، ختم ہو گیا ہے اس کا دماغ، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ داؤد ابراہیم نے اسے رفتہ رفتہ سب چھین لیا، اس کی ہر پیاری چیز، اس کے بھائی، اس کے دوست، اس کے ماں باپ، اس کا بچہ، اس کی زندگی، اس کے خواب، اس کی خواہشیں، اس کی پڑھائی۔ داؤد ابراہیم نے ایک جیتے جاگتے انسان کو مار دیا۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے کہ ہر روز آئے روز نئی تکلیف سے دوچار ہو، اور وہ زہر پلایا بھی تو زارا کے ہاتھوں، یعنی وہاں سب میری بے بسی کو جانتے تھے۔ اس نے بیڈ کی پشت پر سر مارا۔ نرس گھبرا گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی، حالانکہ ان حالات میں مسکرانا وہ پیچھے ہو گئی۔ وہ زارا کے ہاتھوں سے اس کو وہ دوا کھلا چکا تھا۔ وہ ملازمہ جو پہلے وقت سے یہ چاہتی تھی کہ بیشا کا بچہ مر جائے۔ اس نے پھر سے بیڈ کراؤن سے سر مارا، کیونکہ لوہے کا بیڈ تھا، اس کے سر پر بہت زور سے لگ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکان تھی، آنکھوں میں ویرانی تھی۔ نرس جلدی سے باہر نکل گئی، کہیں اس کی نوکری نہ چلی جائے۔ بیشا اکیلی رہ گئی تھی، شاید وہ اکیلی ہی تھی۔ اس نے بار بار اپنا سر اس پر مارا، مگر اس سے کچھ بھی احساس نہیں رہا۔ وہ تا دیر مار
देखती रही, घुट घुट कर रोते रोते थक सी गई थी वो। अब इसका दिल चाह रहा था वो चीख चीख कर रोए, इतना चीखे कि आवाज़ इस तक पहुँचे। फिर इसकी चीखें दाऊद इब्राहिम को चैन न लेने दें और वो भी रोए बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो रो रही है। और इसने अपने बाल मुट्ठी में जकड़ दिए और हकीकतन वो चिल्ला उठी। इसकी चीख में इतनी शिद्दत थी कि इसने परवाह नहीं की कि यह हॉस्पिटल है, लोग सुन रहे होंगे। इसकी गर्दन की रगें फूल कर फटने को थीं। सब कुछ तबाह हो चुका था। एक खोखला वजूद चेहरे पर हाथ रख के फूट फूट कर रो दी। बहुत बेहद बुलंद आवाज़ से अपनी ही आवाज़ इसके कानों में बढ़ रही थी। वो इतना रोई मगर कोई इसके पास नहीं आया। किसी ने एक तसल्ली भरा हाथ नहीं रखा इसके शाने पर और रोते रोते इसने खुद को खुद ही गले लगा लिया और वो बिखर गई और बुरी तरह बिखर गई। बस एक सवाल था, कसूर जानना चाहती थी वो, कसूर भी तो जिसकी सजा दाऊद दे रहा था इसे। दाऊद रूम में दाखिल हुआ तो रात हो रही थी। वो चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। वो बेशा के नज़दीक आया। इसने इसका हाथ थामना चाहा। बेशा ने फौरन हाथ खींच दिया। इसने इसकी आंखों में देखा, सुर्ख आंखें दाऊद इब्राहिम को एकदम जरा हिला गई थी। क्या करने आए हो? वो सपाट अंदाज में बोली। बेशा, मैं जानता हूँ मुझसे मिस्टेक हो गई है, बट इट्स ओके, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। हम दोबारा कोशिश करेंगे, हमें दोबारा बेटा होगा। ना जाने बेशा ने अपने अंजाम के बारे में सोचा था या नहीं, मगर दाऊद इब्राहिम के खूबसूरत चेहरे पर बेशा ने खींचकर थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ दाऊद इब्राहिम के मुंह पर नहीं अना पर पड़ा था। कातिल, वो बोली। आंखों से खून सा छलक रहा था। दाऊद दंग था और जितना हैरान होता वो कम था। कातिल हो तुम और कत्ल का बदला सिर्फ कत्ल। इसके बाद भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि दाऊद ने पलट कर इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मुझे मारा तुमने, मुझ पर हाथ उठाया। दाऊद इब्राहिम पर इसकी ही औरत हाथ उठाए। वो तड़प ही उठा। बेशा के बाल मुट्ठी में जकड़ कर झंझोड़ दिया। बेशा मुस्कुराती आंखों से इसे देखने लगी। अगर ये थप्पड़ पहले किसी ने तरबियत करते हुए मार दिया होता तो आज दाऊद इब्राहिम इंसान होता, जानवर नहीं। दाऊद इसके अंदाज पर शौक था। बेशा ने इसे दूर धकेला। दाऊद को पतंगे लग गए इसे बिना देखे। इस पर बुरी तरह हाथ साफ किया, ये सोचे बिना कि वो इस वक्त किस सिचुएशन में है। बेशा को धनक दिया, जबकि बेशा के वजूद में रत्ती भर भी जुम्बिश ना हुई, जैसे इसे फ़र्क ना पड़ा हो इस मार का। वो पत्थर की बनी दाऊद को देख रही थी। दाऊद पीछे हटा, बालों में हाथ फेरा। आज मौत थी इसके लिए। इसको थप्पड़ पड़ा था अपनी बीवी से। दिन गिन लो दाऊद इब्राहिम, वो पीछे से बोली। बेशा औकात में रहो, वो बच्चा मेरा था। मैंने जो भी किया इसके साथ, तुम अपनी औकात मत भूलो। दिन गिन लो, वो अपनी बात पर कायम रही। क्या नफसियाती मरीज़ बन गई हो? वो धाड़ा, तुम्हें कभी बेटा नहीं होगा, तुम बेटियों के बाप बनोगे। वो बोली, तमीज़ नहीं है तुम्हें बात करने की। दाऊद बिन पानी की मछली की तरह दिल मिला गया। तुम्हारे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। बेशा इसकी आंखों में देखती रही, बोलती रही और दाऊद ने इश्तिहार में बढ़कर इसके मुंह पर हाथ रखकर दुबा दिया। मजाल हो जो बेशा के चेहरे पर तकलीफ का एक अंसर भी हो। वो यूं ही इसे देखती रही। दाऊद को शक हुआ कि वो पागल हो गई है। वो खुद ही थक कर पीछे हटा। पागल हो गई हो तुम? इसकी मार पीट का, इसकी किसी बात का बेशा पर कोई असर नहीं हुआ था। दाऊद अलबत्ता खुद झंझलाहट में आ गया था कि इसको मसला क्या हुआ है। और फिर इसके दिमाग में समझ आ गई थी। इसने बेशा की तरफ देखा। मुझसे जंग मत लड़ना, वो इसकी आंखों में देखते जताकर बोला। बेशा भी मुस्कुरा दी। आज से जंग का ऐलान है, वो बोली। दाऊद इसकी जानी बढ़ा और इसे खींच कर खड़ा कर दिया। इसकी सिसकी निकली और दाऊद यही तो सुनना चाहता था। वो औरत थी और औरत कमज़ोर ही होती है। भले वो कुछ भी कर ले, मर्द का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। इसके कदम नहीं होते और इसे सिर्फ मर्द के कदम पर चलना होता है। इसकी जानिब देखा, ये तुम्हारी हकीकत है। सिसकियाँ, अब कान खोल कर मेरी बात सुनो। जब तक तुम ठीक ना हो जाओ हवेली मत आना। उंगली उठाकर वार्न करने लगा। आज़ाद कर रहे हैं, वो मुस्कुराई। तुम्हें तो आखिरी सांस तक आज़ाद नहीं करूँगा। तुम सिर्फ दाऊद इब्राहिम की हो और तुम्हारी ये बकवास के मुझे बेटियाँ होंगी गलत साबित ना कर दी तो कहना दाऊद इब्राहिम नहीं था। कभी इतना भी सोचा करें कि अल्लाह बेहतर प्लानिंग करता है। वो बोली। दाऊद मुस्कुराया, इसका गाल थपथपाया। बेशा ने हाथ झटक दिया।
یہ جو بجلی بھری ہے تم میں، تمہاری اس بجلی کو ختم کرنے کا بھی الگ ہی مزہ ہوگا۔ فی الحال تم بیمار ہو اور میرے کسی کام کی نہیں، تو تم اپنے باپ کے گھر جاؤ، وہ بولا، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک 1 ماہ بعد تمہیں ڈرائیور لینے آئے گا، تم کچھ بھی کر لو، یاد رکھنا اس جنگ میں مجھ سے جیت نہیں پاؤ گی۔ وہ بولتا وہاں سے نکل گیا۔ بیشا اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اسے شدید درد تھا جسے دبائے وہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کے تھپڑوں کے نشان پڑ گئے تھے، جبکہ جس چیز کا اس نے بدلہ لیا تھا اس کی تو تکلیف بھی نہیں سہی ہوگی اس نے۔ بیشا نے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ وہ تنہا تھی اس وقت۔ کہاں جاتی؟ وہ تو کہہ کر گیا تھا 1 ماہ بعد آنا حویلی اور باپ کے گھر۔ نہیں، اس نے بس ایک بات سوچی تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، وہ ہاسٹل کے روم میں تھی، ایک اکیلی لڑکی، بڑے سیٹ کی بیوی۔ اس وقت کس حال میں تھی کوئی ان لوگوں کو بتائے جو اسے خوش قسمت تصور کر رہے تھے۔ بہرحال ہر انسان کے لیے وہ مردہ ہو گئی تھی۔ نرس اندر آئی۔ اس نے بیشا کو دیکھا۔ آپ لیٹ جائیں، میرا ایک کام کر دو پلیز۔ بیشا نے اس کی طرف دیکھا۔ جی بولیں۔ بہت شکریہ، آپ نے کسی کو بتایا نہیں۔ تمہارے پاس کپڑے ہوں گے؟ بیشا نے سوال کیا۔ میرے کپڑے؟ وہ نرس حیران ہوئی۔ یہ اتنی امیر تھی، اتنے امیر آدمی کی بیوی تھی اور اس کے کپڑے مانگ رہی تھی۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں اور ہاسپٹل سے مجھے جانا ہے، پلیز تم مجھے اپنا کوئی پرانا لباس لا دو گی؟ بیشا بولی۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی کمر دکھ رہی تھی۔ نرس سر ہلاتی جلدی سے بھاگ گئی اور بیشا اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آئی اور اس کے ہاتھ میں سوٹ تھا۔ مگر آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ بیشا اٹھنے لگی تو نرس بولی، اچھا یہ لفظ بھی ہے دنیا میں؟ اس نے سپاٹ انداز میں کہا اور واش روم میں چلی گئی۔ نرس شرمندہ ہونے لگی۔ میم ہم معمولی لوگ ہیں، اس لیے ایسے کپڑے آپ کا شایان نشان نہیں، مجھ سے اونچی باتیں نہ کرو، وہ بولی اور پھر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اپنے پاؤں کو دیکھنے لگی جس میں جوتی بھی نہ تھی۔ نرس نے بھی دیکھا تو اس نے اپنے سینڈل اتار کر دیے۔ رہنے دو، کچھ نہیں ہوتا، میرے پاس اور ہیں، اس نے کہا تو بیشا نے پہن لی۔ اپنے گلے میں ہاتھ مارا۔ کافی بھاری چین تھی جس میں ڈی کا پینڈنٹ لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ ڈی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ لڑکی حیران رہ گئی تھی۔ تھینک یو، وہ بولی، مگر میم آپ ابھی ڈسچارج نہیں ہوئی ہیں۔ بیشا نے کچھ نہیں سنا۔ میم ڈاکٹر وہاج، نرس نے پکارا تو ڈاکٹر وہاج جو راؤنڈ پر تھے نرس کی پکار پر وہاں آئے۔ بیشا البتہ بنا رکے چلی جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے بیشا کو روکا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ وہ غرائی۔ آئی ایم سوری بٹ آپ اسٹیبل نہیں ہیں اور داؤد سر سے ابھی ہماری بات نہیں ہوئی اور ڈسچارج بھی آپ کو نہیں ملا ہے، تو یہ ساری باتیں ان سے پوچھو، مجھ سے نہیں۔ ہم آپ کو اس طرح جانے ہی نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر اب سنجیدہ ہوا اور اس نے داؤد کو کال ملائی اور اسے ساری بات بتائی۔ ہاں جا رہی ہوگی اپنے باپ کا گھر ذلیل، جانے دو جہاں جا رہی ہے، وہ بولا تو وہاج حیران ہوا۔ بیشا نے سپاٹ انداز میں اس کی جانب دیکھا، بس ایک نگاہ اور وہاں سے نکل گئی۔ کہاں، کس سفر پر، کس منزل میں، نہیں جانتی تھی۔